بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ پروگرام پیغام حق میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اہل حرم کی رہائی اور مدینے پہنچنے کے سلسلے میں۔ کوفہ و شام اور قید کی سختیوں کو برداشت کرنے کے بعد جب رہائی ملی تو یہ قافلہ بشیر بن جزلم کی سربرانی میں مدینے کے لیے روانہ ہوا۔ جب قافلہ آل محمد علیہ السلام ایسے مقام پر پہنچا جہاں سے ایک راستہ کربلا کو اور ایک راستہ مدینے کو جاتا تھا، تو بشیر نے پوچھا کس راستے پر جائیں گے؟ تو مخدرات عصمت و طہارت نے کہا ہم پہلے کربلا جائیں گے۔ 20 صفر سن 62 ہجری کو چہلم کے دن قافلہ کربلا پہنچا اور چند دن کربلا میں قیام کے بعد یہ قافلہ مدینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ شہزادی ثانیہ زہرا زینب نے کربلا سے رخصت ہوتے ہوئے مرثیہ پڑھا: اے کربلا، ہم ایسے مظلوم تیرے حوالے کر کے جا رہے ہیں جو بلا غسل و کفن دفن کیے گئے ہیں۔ اے کربلا، ہم ایسی روح تیرے سپرد کر کے جا رہے ہیں جو احمد مجتبیٰ، علی مرتضیٰ اور جبریل امین کا سکون دل تھا۔ کربلا سے رخصت ہو کر جب یہ قافلہ مدینے پہنچا تو بیرون مدینہ ہی امام سجاد علیہ السلام نے بشیر کو خیمے نصب کرنے کا حکم دیا۔ جب خیام نصب ہو گئے تو آپ نے بشیر سے فرمایا بشیر، شہر کے اندر جاؤ اور ہمارے والد گرامی کی شہادت کی خبر اور ہماری آمد کی خبر اہل مدینہ کو دے دو۔ بشیر داخل مدینہ ہوا اور مسجد نبوی کے پاس جا کر روتے ہوئے اعلان کیا کہ اے مدینہ کے رہنے والوں، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ حسین ابن علی شہید کر دیے گئے۔ ان کی لاش کربلا میں خاک و خون میں غلطاں پڑی رہی اور ان کا سر نیزوں پر پھرایا گیا۔ بشیر بن جزلم نے امام سجاد علیہ السلام کے حکم سے مدینہ کے لوگوں کو کربلا کے دردناک واقعے کی خبر دی اور یہ خبر بھی دی کہ اہل بیت رسول کا لوٹا ہوا قافلہ مدینہ آ گیا۔ لوگوں، مدینہ شہر کے سردار آ گئے، لٹ کر غریب، عابد، بیمار آ گئے۔ بشیر کی آواز مدینہ کی گلیوں میں گونج رہی تھی: اے مدینہ والوں، حسین قتل کر دیے گئے اور میری آنکھیں اسی غم میں اشکبار ہیں۔ بشیر کہتا ہے میں نے دیکھا جیسے جیسے میری آواز پہنچتی گئی، مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے اپنے گھروں سے نکل کر روتے پیٹتے روضہ رسول پر جمع ہونے لگے۔ جب کافی لوگ جمع ہو گئے اور سوال کرنے لگے کہ اے شخص، کس کی سنانی لایا ہے؟ کیا فرزند رسول حسین ابن علی شہید کر دیے گئے؟ تو میں نے بتایا کہ مدینہ ویران ہو گیا، حسین ابن علی شہید کر دیے گئے اور بیرون شہر امام سجاد خیمے میں ہیں۔ لوگ گروہ در گروہ بیرون مدینہ دوڑنے لگے، مسورات کھلے سر ماتم کرتی ہوئی آنے لگیں۔ بشیر کہتا ہے جب میں نے محلہ بنی ہاشم میں قتل الحسین بے کربلا کی صدا بلند کی تو ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ بہت بیویاں پوچھتی اے بشیر، ہمارا قافلہ کہاں ہے؟ میں نے کہا مدینے سے باہر ہے۔ یہ سن کر عورتوں کے گروہ در گروہ اس طرف روانہ ہوئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد بشیر بن جزلم نے مدینے میں جناب ام البنین سے ملاقات کی تاکہ ان کے بیٹوں کی شہادت کی خبر انہیں سنائیں۔ جناب ام البنین نے بشیر کو دیکھنے کے بعد فرمایا اے بشیر، امام حسین کے بارے میں کیا خبر لائے ہو؟ بشیر بن جزلم نے کہا خدا آپ کو صبر دے، آپ کے بیٹے حضرت عباس قتل کیے گئے۔ جناب ام البنین نے فرمایا مجھے حسین کی خبر بتا دو۔ بشیر بن جزلم نے ان کے باقی بیٹوں کی شہادت کی خبر کا اعلان کیا، لیکن جناب ام البنین مسلسل امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پوچھتی رہیں اور پھر بہت صبر کے ساتھ بشیر سے فرمایا اے بشیر، ابی عبداللہ حسین کی خبر بتا دو۔ میرے بیٹے اور جو کچھ اس آسمان کے نیچے ہیں وہ سب حسین علیہ السلام پر قربان۔ جب بشیر نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی، جناب ام البنین نے ایک آہ بھری اور آہ بھری آواز میں فرمایا اے بشیر، تو نے میرے دل کی رگ کو پارا پارا کر دیا، اور یہ فرما کر گریہ وزاری کرنے لگیں۔ بشیر کہتا ہے میں جب واپس پلٹ کر امام سجاد علیہ السلام تک آیا تو ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ پورا مدینہ خالی ہو گیا ہے اور تمام اہل مدینہ مجھ سے پہلے امام سجاد علیہ السلام کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ بڑی مشکل سے میں امام سجاد تک پہنچا اور جب جناب ام سلمہ اور جناب فاطمہ صغریٰ ان خیام میں پہنچی تو ماتم کا ایسا کوہرام مچا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے زمین کانپ رہی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام در خیمہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ آپ رومال سے اپنے آنسوؤں کو خشک کر رہے تھے۔ جناب محمد حنفیہ اس وقت بیمار تھے، ان کے خادم ان کو لے کر آ رہے تھے۔
جب انہوں نے دور سے مختصر سے خیام دیکھے تو سمجھ گئے کہ امام سجاد کے ساتھ مسورات ہی واپس آئی ہیں، اور یہ خیال آتے ہی آپ غش کھا کر گھوڑے سے زمین پر آئے تو آپ کے خادموں نے آپ کو سنبھالا اور دوڑ کر امام سجاد کو خبر دی کہ امام سجاد تڑپ کر اٹھے، چچا کے پاس آئے، انہیں ہوش میں لائے۔ جیسے ہی محمد حنفیہ کی نظر امام سجاد پر پڑی، گلے سے لگایا اور پوچھا کون کون آیا ہے؟ امام سجاد نے فرمایا چچا، مردوں میں میرے سوا کوئی نہیں آیا، بچوں میں باقر اور کچھ دوسرے بچے رہ گئے ہیں۔ یہ سن کر جناب محمد حنفیہ پھر غش کھا گئے۔ جب غش سے افاقہ ہوا تو امام سجاد علیہ السلام سہارا دے کر خیام تک لائے، پھر قافلہ آل محمد اہل مدینہ کے ساتھ مدینے میں داخل ہوا۔ مدینے کے در و دیوار کو دیکھ کر جناب ام کلثوم اور جناب زینب نے ایک طویل مرثیہ پڑھا، جس میں کربلا سے لے کر شام تک کے تمام واقعات دہرائے۔ تمام اہل بیت رسول سب سے پہلے روضہ رسول پر گئے۔ جناب زینب نے نانا کی قبر پر کربلا سے شام تک پڑنے والی ایک ایک مصیبت کا ذکر کیا۔ آپ نے عرض کیا نانا، آپ کے نواسے حسین کو کربلا میں پیاسا بڑی بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیا گیا۔ نانا میرے بازو میں رسن باندھی گئی۔ نانا آپ کی امت نے ہم پر بہت ظلم ڈھائے۔ روایات میں ملتا ہے کہ جناب زینب کے بین سے قبر رسول لرزنے لگی۔ پھر ایک ایک بی بی نے قبر رسول سے لپٹ کر پرسہ دیا۔ آخر میں امام سجاد قبر رسول پر آئے اور پرسہ دیا۔ قبر رسول کے بعد اہل بیت رسول مزار جناب زہرا پر آئے۔ جناب زینب ماں کی قبر سے لپٹ گئیں اور فریاد کرنے لگیں اماں، زینب آپ کے پارے جگر حسین کی خبر شہادت کے سوا کچھ نہ لا سکی۔ جناب زینب کے بین سے اہل مدینہ میں کوہرام برپا ہو گیا۔ شاعر نے لکھا آتی ہیں نبی زادیاں پھر اپنے وطن کو، پر لا نہ سکیں ساتھ شہنشاہ زمن کو۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیں، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ حسین